السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ شخصی طور پر دیکھا جائے تو دوسری مرتبہ امریکی صدر بن رہے ہیں، اور آج جو ان کی حلف برداری کی تقریب ہے، جو یہ پہلے اوپن ایئر میں ہونی تھی، لیکن اب اس کو جو کانگریس ہال ہے اس میں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ واشنگٹن ڈی سی کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً -11 کے قریب ہے۔ سرد موسم کے باعث اب اس کو انڈور منتقل کیا گیا ہے۔ 20,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اس تقریب میں لوگ شرکت کریں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے ساری دنیا کی جس پہ نظریں ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیز کیا ہوں گی، ٹرمپ کا امریکہ کیسے ہوگا، اور اب تک جو وکٹری ریلی تھی اور اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی ٹرمپ کی طرف سے جن عزائم کا اظہار کیا گیا ہے، اس میں کلیدی طور پر جو امریکہ کی امیگریشن پالیسی ہے، جو پیدائشی شہریت کا حق ہے، وہ بھی ختم کرنے پہ بات ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میکسیکن وال کی تعمیر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد صدارتی فرمان ڈونلڈ ٹرمپ جاری کریں گے، جس میں جو جنوبی سرحد ہے اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور بارڈر ایمرجنسی کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو امپورٹ ٹیکس ہے وہ عائد کرنا چاہ رہے ہیں، اور بالخصوص چین سے متعلق 60% وہ ٹیکس عائد کرنا چاہتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی پر بھی ایک بڑی مختلف پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد یہ بھی بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ رشیا یوکرین جو جنگ ہے اس تنازع کو بھی سمیٹنے سے متعلق کوئی آرڈر جاری کر دیں۔ جو قانونی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو منصوبہ بندی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے کر رکھی ہے، اور جس تناسب سے وہ ایگزیکیوٹیو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ آرڈر ہو گئے تو امریکی آئین کے مطابق یہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے اور پھر ایک نئی قانونی جنگ چھڑ جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی افغانستان سے متعلق ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان جو اسلحہ وہاں موجود ہے امریکہ کا وہ واپس کرے، اس کے بعد ان کی جو رقم ہے وہ ادا کی جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بھی یہ موقف اپناتا رہا ہے۔ پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ امریکہ کے نکل جانے کے بعد ان کو چھوڑا ہوا اسلحہ اب پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے۔ بہرحال ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد دنیا پہ اثرات کیا ہوں گے، پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے، آج کے پروگرام میں اس پر کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو آج خبر آئی کہ حکومت نے اپوزیشن کی تحریری مطالبات کے جواب تیار کر لیے ہیں، اور ان جوابات کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہے اس سے حکومت نے انکار کر دیا ہے۔ حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو جوابات ہیں حکومت کے مطالبات کے وہ تیار نہیں کیے گئے ہیں، لیکن یہ سوالات اپنی جگہ ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں، تردید بھی ہوتی ہے، لیکن مذاکرات کس ڈگر جائیں گے یہ ایک سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں شاہد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، ڈیموکریٹ رہنما ہیں، بڑی گہری نظر ان کی رہی ہے امریکی سیاست پہ، اپنی پارٹی کی سیاست پہ بھی۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب پہلا سوال آپ سے ہے، جن عزائم کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں، اور وہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو امریکی روایت کے خلاف ہیں، امریکی روایات کے خلاف ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایون جان ایف کینیڈی جو ہے ان کا قتل کیسے ہوا، مارٹن لوتھر کنگ سے متعلق جو خفیہ دستاویزات ہیں وہ پبلک کرنے کی بات بھی وہ کر چکے ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے کہہ دیا ہے اب اس پہ عمل درآمد کریں گے، یا ان میں سے کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ وہ عمل شروع کر دیں گے؟ عباس صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، روایتی آدمی ہے نہیں ہے، وہ بائی بک چلنے والا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے پچھلے جو ٹینیور تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ روایات سے ہٹ کے کیے ہیں، اور غالباً جو نوجوان ہے اور جو بزنس مین ہے اس کی سپورٹ بھی اس کو اس لیے حاصل ہے کہ وہ روایتی باتیں نہیں کرتا اور روایتی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے ان میں سے جو ایک آج انہوں نے جو وکٹری ریلی تھی اس میں جو گفتگو کی ہے، ان میں سے کتنی باتوں پر وہ عمل کر سکتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ ظاہر ریاست کی، حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش میرے خیال ہے وہ ضرور کریں گے۔ اور خاص طور پر 2-3 چیزیں جو ہیں اس میں دیکھیں نا، انہوں نے آج یہ کریڈٹ لیا
کہ میں نے اپنے جو انوائے تھا خصوصی اس کو بھیجا، اور جو کام بائیڈن نہیں کر سکے تھے 1 سال سے 1.5 سال سے کے عرصے میں غزہ کی جنگ بند کرانے کا، میں نے بھیجا، اور نیتن یاہو جو اکڑا ہوا تھا وہ کرا دیا۔ اب بائیڈن صاحب تو اس کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مئی میں جو میں نے منصوبہ پیش کیا تھا اس پر عمل درآمد ہوا ہے، لیکن یہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اگر اسی طرح غزہ یہ جو یوکرین جنگ جو ہے اس کو بند کرانے میں وہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ امریکی اکانومی بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور یورپ کی اکانومی جو ان کے حلیف ہیں ان کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے، تو بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ وہ تو داعی اس بات کر رہے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، اور ہمارے وسائل جو ہیں دوسرے ممالک میں اور دوسرے لوگوں کے لیے کیوں خرچ ہوں، امریکہ کے وسائل جو ہیں۔ چین کا جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ چین کے معاملے میں وہ چین کو انگیج کریں گے، چین کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی جو چینی صدر کو دعوت نامہ بھیجنا اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور وہ انگیج کریں گے، اور رعایتیں لیں گے بھی صحیح، کچھ دیں گے بھی صحیح، اور ساتھ چلنے، کیونکہ پیوٹن کے ساتھ جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ پھر جڑی ہوئی ہے چین کے ساتھ۔ لیکن میرا خیال ہے ان موضوعات پہ شاہد خان صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ وہاں چونکہ رہتے بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں ڈیموکریٹ پولیٹکس میں۔ تو سب سے پہلے خان صاحب میں یہی پوچھوں گا کہ غزہ کی جنگ کا جو انہوں نے لیا ہے کریڈٹ، وہ بنتا ہے؟ کیونکہ بائیڈن صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں نے مئی میں جو انیشیٹو لیا تھا وہ اس کی تکمیل ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں حقیقت حال کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ حقیقت تو اس میں یہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو پروگرام دیا تھا نیتن یاہو کو اور غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں، اس کی ہی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ لیکن آف کورس از لاٹ آف پالیٹکس، سو انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کین ٹیک آل دا کریڈٹ وچ از ایبسولوٹلی فائن ایز لانگ ایز دی وار اسٹاپس ان غازہ۔ تو باقی تو آپ کو پتہ ہے امریکن سسٹم میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے کہنے سے یا ایک انسٹیٹیوشن کے ایون کہنے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ دیر از اے ویری کمپریہنسو سسٹم جس سے وہ پالیسیز بنتی ہیں، اس پہ ملٹیپل ٹائم اس پہ غور ہوتا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ اچھا شاید ایک تاثر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نیتن یاہو ہو یا کوئی بھی ہو، اسرائیل کی امریکہ کی اسرائیل کو انتھی حمایت حاصل رہی ہے، اور یورپ کی بھی۔ کیا یہ جو غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، معصوم جانیں ضائع ہوئیں، 47,000 لوگ مارے گئے جس میں خواتین کی بڑی تعداد ہے، بچوں کی تعداد ہے، اسرائیل کی حمایت کم ہوئی ہے، اس میں کمی واقع ہوئی امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر؟ انڈیڈ امریکہ میں تو میں امریکہ کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو متعدد مظاہرے ہوئے اور ریلیز نکلیں، اور اس کے اگینسٹ اسرائیل کے ایکشنز کے اگینسٹ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، ایون انکیمپمنٹ ہوئی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں۔ آپ نے دیکھا کولمبیا میں، ہارورڈ میں، پینسلوینیا میں، یو پین میں، مینی برکلے میں، ہر جگہ یہ ہوا، اور اس کی بہت زیادہ امریکہ میں اس کے اگینسٹ باتیں ہوئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے، امریکہ دیکھیے ابھی بھی جو کچھ ہوا، وہ جنگ بندی ہوئی، وہ امریکہ کی وجہ سے ہوئی۔ آپ باقی دنیا کو دیکھیے نا، وہ کیا کر رہی ہے۔ آپ جو سو کالڈ OIC ہے یا اور اسلامک کنٹریز ہیں، آپ یہ دیکھیے ان کا کیا انیشیٹو ہے اس میں۔ آپ اس پہ دیکھیں نا، اگر امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں یا امریکہ کی اس سلسلے میں، تو پھر آپ دیکھیے باقی دنیا کا کیا رد عمل ہے، باقی دنیا کے کیا انیشیٹوز ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ ابھی بھی دیکھیے کہ امریکہ کی طرف سے یہ ہوا تو یہ جنگ بندی ہوئی۔ انفارچونیٹلی 50,000 کے قریب جانیں ضائع ہوئیں، جس میں بچے بھی اور عورتیں بھی اور ہر قسم کے صحافی، 50 کے قریب صحافی کی شہادت ہوئی اور اموات ہوئیں۔ تو یہ تو اس سے ڈیوسٹیٹنگ، رائٹ، آف کورس اٹ از۔ جی سے تو وہ بہرحال امریکہ کی کوششوں سے ہی بند ہوا یہ۔
اچھا یہ بتائیے شاہد صاحب کہ رشیا یوکرین وار، کیا ٹرمپ کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں یا یوکرین جنگ کو سمیٹنے کی پوزیشن میں ہیں، یا جو انہوں نے اعلانات کیے یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں؟ دیکھیے آپ جیسا آپ کا پریامبل تھا، دیکھیے جب پولیٹیکل لوگ جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اسیومنگ انہوں نے کہا ہے کہ میں 100 ایگزیکٹو آرڈر سائن کروں گا، اس میں جو امپلیمنٹ ہوتی ہیں نا چیزیں وہ 3 یا 4 ہی ہوتی ہیں ایک ٹینیور میں. اب جیسے بڑے ایشوز جن پہ وہ بات کر رہے ہیں، پہلے میں آپ سے یوکرین اور یہ رشیا کی بات کر لوں تو اس میں ایسے ہے کہ آف کورس اس پہ پریشر ہوگا کیونکہ امریکہ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے اور آف کورس اس میں رشیا از این اگریسر. لیکن اس میں کیونکہ اب سلسلہ ایسے ہو رہا ہے کہ جنگ بندی کی طرف بات جا رہی ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے یوکرین کا، بہت لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. آپ دیکھیے نارتھ کورین فوجی بھی وہاں لڑ رہے ہیں اور وہ خودکشی کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ اب دیکھیے وہ بہرحال اس پہ کوئی کمپرومائز ہوگا. آئی تھنک ان دی اینڈ وٹ ول ہیپن از کہ یوکرین ول گیو اپ سم آف دی ریئل اسٹیٹ اور سم آف دی ٹیریٹوری ٹو رشیا اپیرنٹلی اٹ لکس لائک، اور یہ جنگ ایک اختتام تک پہنچے گی اپیرنٹلی، یہ ایسے لگ رہا ہے. اچھا نہیں یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، تو تبھی ہوگا کہ وہ ایگزیکٹو وہ چیلنج ہو جاتے ہیں نا. جی اچھا، عدالتوں میں چلے جائیں گے. جی وہ کہتے ہیں کہ میں 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈرز اور پہلے دن جاری کروں گا. اب اس میں دیکھیے سینٹ از ڈیوائیڈڈ، ہاؤس از ڈیوائیڈڈ، اور پھر وہ چیلنج ہو جاتے ہیں نا. اگر سینٹ میں بھی وہ اس طرح سے اپروو نہ ہوا کہ فلبسٹر تو ہو نہیں سکتا، ریپبلکن کے پاس 60 سیٹس نہیں ہیں، تو وہ بھی وہاں پر بھی چیلنج ہوگا، ہاؤس میں بھی چیلنج ہوگا. بہت بیئر منیمم میجورٹی ہے ریپبلکنس کی، وہاں چیلنج ہوگا، پھر کورٹس میں چیلنج ہوگا. تو وہ امپلیمنٹ ہوتے نہیں ہیں ایسے. جیسے اب بڑا ایجنڈاز جو دیکھیں نا، 3-4 بڑے ایجنڈاز جو انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوں گے، وہ ان پہ وہ فوکس کریں گے. سب سے بڑا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ امیگریشن اور نان وائٹ لوگوں کے اگینسٹ ہے، ایکچولی ناٹ نان وائٹ بٹ انلیگل امیگریشن کے اگینسٹ ہے. اور اس میں بہت زیادہ وہ جو ساؤتھ امریکہ سے لوگ آتے ہیں ان کے اگینسٹ ہے، کیونکہ پچھلے 1-2 سالوں میں اتنا زیادہ انفلکس ہوا ہے انلیگل امیگریشن کا کہ ہمارے جیسے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں باسٹن میں، وہاں کے ایئرپورٹ پر بھی بسترے لگے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، وہاں کی آفس بلڈنگ میں بھی، ہاں جی، اور ہوٹلز میں بھی، یعنی کہ ان کو ایک سرٹن فنڈنگ اسٹیٹ کو دینی پڑتی ہے. پھر میس تو وہ لوگ دیکھتے ہیں، وہ جب لوگ دیکھتے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نکالو. اور آف کورس میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. تو بہرحال اس میں اب وہ یعنی یہ پبلک انٹرسٹ کا چاہ رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوگا، یہ ایشو ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ انہوں نے آج وکٹری ریلی میں بات کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ناکام اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو بالکل ختم کر دوں گا، اور بیوروکریسی کو بھی میں نتھ ڈالوں گا. ایلن مسک کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور وہ کہیں گے کہ یہ مل کے رام سوامی کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. یہ کر پائیں گے ایسا؟ دیکھیے کسی حد تک کوشش تو ہوگی اس کی. میرا خیال ہے پہلے تو وہ یہ کریں گے کہ ابھی آپ دیکھیے واشنگٹن ڈی سی کے جو آفیسز ہیں نا، ایون دو آئی ایم سرو ایز ایڈوائزر ٹو دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن آفس ہم کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، رائٹ. سو وی ورک فرام ہوم، زوم کالز اور یہ وہ سلسلہ. آپ ڈی ایف سی کے آفس جائیے جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کو کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا میں، وہ اسسٹنس دیتے ہیں. آپ ان کے آفس جائیے، لکس لائک اے گھوسٹ ٹاؤن. سو ورک فرام ہوم از بیکمنگ اے پریکٹس، رائٹ. تو میرا خیال ہے سب سے پہلا کام تو وہ یہ کریں گے کہ وہ جتنے امپلائیز ہیں فیڈرل امپلائیز ان کو کہیں گے کہ وہ آفس آیا کریں. اچھا. اور پھر وہ آف کورس اس میں کچھ ریڈکشن کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ان کے بجٹ بھی کچھ کٹ کریں گے، کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ سب کوشش کریں گے وہ، لیکن کس حد تک امپلیمنٹ ہوں گے یا ٹو بی سین. کیونکہ دیکھیے نا سسٹم میں اس قسم کی سپورٹ بھی چاہیے نا. لیٹ سے کہ اپنے آپ نے لاکھوں لوگوں کو ڈپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے وہ جہاز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے امیگریشن کا ایک پورا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے جو لوگوں کو ٹارگٹ کرے گا، وہاں سے لوگوں کو پکڑے گا، ان کو
کسی جگہ رکھے گا, تو وہ تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, ایسا سیٹ اپ تو ہے نہیں. جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے, بٹ اٹ ول ہیپن ایٹ اے سرٹن لیول. صحیح, لیکن یہاں ایک تاثر ہمیں میڈیا سے تھوڑا سا ملا, انٹرنیشنل میڈیا سے بھی تھوڑا سا تاثر یہ ملا کہ کل سے کوئی کارروائی شروع ہوئی ہے. کل سے کارروائی تو شروع ابھی نہیں ہو سکتی, ابھی تو آج انہوں نے اوت لینا ہے, اور اس کے بعد جو سرٹن پوزیشنز ہیں ان کی کنفرمیشن ہوگی, وہ سینٹ کے تھرو ہوگی, یا وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو لوگ اپوائنٹ کیے ہیں ان کو سینٹ کے تھرو بھی جانا چاہیے, ان کی بس دے شوڈ بی اپوائنٹڈ, دے شوڈنٹ بی اینی کنفرمیشن پروسیس. نہیں, لیکن کافی تو نہیں ایسے, کیونکہ امریکہ کے سسٹم میں گارڈ ریلز ہیں. یہ جو انویسٹیگیشن از دا گارڈ ریل. مجھے پریزیڈنٹ نے جب اپوائنٹ کیا 16 مہینے کی میری انویسٹیگیشن ہوئی. دیٹ انکلوڈ SF-86 فارم جو ہم بھرتے ہیں, 101 صفحے اس کے ہوتے ہیں. اس کے بعد FBI اینڈ مینی ادر ایجنسیز, اینڈ دین انٹرویوز اینڈ وائٹ ہاؤس اٹرنیز اینڈ ویٹنگ اٹرنیز اینڈ واٹ ناٹ. وہ امریکن سسٹم میں گارڈ ریلز ہیں, انہی کی وجہ سے صحیح لوگ سرو کرتے ہیں. اگر ان گارڈ ریلز کو ہٹا دیا جائے, یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے نا اس وقت, یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ اگر ان گارڈ ریلز کو ہٹا دیا گیا, اور پریزیڈنٹ جیسے خواہش کر رہا ہے انکمنگ پریزیڈنٹ, اور اس نے کہا میں انہی لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں سرٹن پوزیشن پہ, وداؤٹ سینٹ ہیئرنگ, وداؤٹ سینٹ کنفرمیشن, وداؤٹ انویسٹیگیشن, وداؤٹ ویٹنگ, تو اس پہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے. جیسے پاکستان میں فیڈرل منسٹرز ہیں, کبھی یہاں پہ 40 ہو جاتے ہیں, کبھی 50 ہو جاتے ہیں, پھر اور وہاں پہ امریکہ میں سے تو لیس دین 10 سیکرٹریز ہیں, رائٹ. تو اتنے ایک کنٹری اور پوری دنیا کو چلانے کے لیے وہ 8-10 لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے ٹاپ جو سیکرٹریز ہیں ان میں ڈیفنس سیکرٹری ون آف دیم, اینڈ اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ. تو اس پوزیشن پہ اگر آپ اس قسم کے کسی آدمی کو لگانا چاہو جس کی کریڈیبلٹی از ان کوسچن, تو وہ تو آف کورس اس کا تو کنسرن ہے نا, لوگوں کو بھی کنسرن ہے. اور جو ایک امریکن سسٹم ہے جس کے جیسے آپ سمجھ لیں نا, جو ڈیپ اسٹیٹ امریکہ میں فوج نہیں ہوتی, فوج بھی ہوتی ہے, پینٹاگون بھی ہوتا ہے, لیکن دیر آر ملٹیپل ڈیپ اسٹیٹ. انڈیا ہے جس میں آف کورس تھنک ٹینکس ہیں. ہاں بالکل. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو جان ایف کینیڈی کے قتل, مارٹن لوتھر کے قتل, یہ انکوائری رپورٹس کو پبلک کرنا, یہ کوئی پاپولر ایشو ہے وہاں کا؟ وہاں پہ یہ ہم نے تو اس طرح کی کوئی بات سنی نہیں ہے, لیکن یہ اس سے پبلک کنزمپشن کے لیے تو اس اے بگ ڈیل, رائٹ. اچھا, آپ کینیڈی فیملی کے ایک وہ فرد کو وہ اس وقت ہیلتھ سیکرٹری لگانا چاہ رہے ہیں, تو پروبیبلی ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ سم ٹریکشن آؤٹ آف اٹ. تو وہ تو, لیکن جو بھی قانون ہے امریکہ کا جس میں ایک سرٹن عرصے تک آپ اس کو کانفیڈینشیلٹی کا وہ اگر اس سے وہ نکل گیا تو پروبیبلی ہی کین پبلش دیٹ. تو بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ گڈ اٹ از اور ہاؤ انٹرسٹڈ. کیا اگر یہ پبلک ہوتا ہے تو شاید صاحب کیا یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج ہوگا؟ اب وہ پبلک ہونے میں کیا جا سکتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئی ڈونٹ نو وہ چیلنج ہوگا یا نہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ دا فیکٹس آر. وی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز, رائٹ, نو بڈی نوز وٹ دا فیکٹس آر. وہ جو پکڑا گیا تھا, وہ جو قاتل تھا اس کو مار دیا گیا, وہ سب کچھ جو ہوا, اور پورا اس کا ایک وہ جو آپ نے دیکھی ہوں گی وہ بھی کہ وہ کس جگہ بیٹھا تھا, کس طرح سے اس نے ٹارگٹ کیا, اور کس طرح سے انہوں نے بلٹس لگائیں فارمر پریزیڈنٹ پر. تو وہ تو ایک مطلب اوبویسلی جس طرح ہم نے دیکھا ہے اور جتنا کتابوں میں لکھا ہے اتنا ہی معلوم ہے. اس کے بیونڈ وی ڈونٹ نو وٹ از ان اٹ. اچھا یہ فرمائیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر پاکستان ہم کافی حد تک کئی معاملات میں محتاج بھی ہوتے ہیں, خاص طور پر ہم چونکہ IMF پروگرام میں ہے, اور IMF کا کہنا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوتا ہے ورلڈ بینک کا اور IMF کا. تو ہماری پالیسیز پر کتنا اثر انداز ہوگا نیا دور, کیونکہ بائیڈن کے دور میں تو ہمارے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں رہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ امریکی حکومت کے. دیکھیے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ امریکہ کی ایک سال کی کنٹریبیوشنز ٹورڈز IMF از $117 بلین.
اس کے علاوہ ایز اے سپلیمنٹ امریکہ $50 بلین اور دیتا ہے IMF کو, تو وچ از $167 بلین اینیولی امریکہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوورڈ IMF, وچ از اباؤٹ 18-19% آف دی ٹوٹل IMF. جی ٹھیک, بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب. آپ کے وقت کے بریک کے بعد ہمیں ساجد تارڑ صاحب ریپبلکن رہنما ہیں وہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ساجد تارڑ صاحب نے, ریپبلکن رہنما ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تارڑ صاحب یہ بتائیے, آج ٹرمپ صاحب حلف اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے عزائم سامنے رکھے ہیں, پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, امیگریشن سے متعلق پالیسی ہے, موسمیات سے متعلق ان کی پالیسی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے اور بیوروکریسی سے کرپٹ لوگوں کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں, اور بہت کچھ ہے. ایک بات جو افغانستان سے متعلق انہوں نے کی کہ پہلے جو ہتھیار ہیں امریکہ کے بچے ہوئے وہ واپس کریں, اس کے بعد جو ان کے مالی معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے گا. یہ پاکستان کا موقف بھی رہا ہے کہ پاکستان بھی کہتا ہے کہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار اب دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے, پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. کیا پالیسیز ہوں گی اسپیسیفکلی یوکرین سے ریلیٹڈ, کیا جنگ سمیٹ پائیں گے؟ افغانستان سے متعلق اب کیا ٹرمپ صاحب اپنا ان کا لائحہ عمل ہوگا, کیونکہ وہ پہلے بھی جنگ بندی اور جنگ ختم کرنے کے حق میں تھے؟ دیکھیں, اس وقت ایلان مسک صاحب مسلسل پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ رابطے میں ہیں. کئی دفعہ ان کی ٹیلی فونک بات ہو چکی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی بات ہو چکی ہے. اب صرف جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کہاں پہ میٹنگ ہوگی. مڈل ایسٹ کے اندر دوحہ میں میٹنگ ہوگی یا کئی اور جگہ اس وقت جو ہے وہ ان کو دیکھا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بھی اسی طرح سیز فائر یا چیزیں بند ہوگی جس طرح غازہ کا ہوا ہے. پریزیڈنٹ زیلنسکی آنا چاہتے تھے اناگریشن پہ, لیکن ان کو انویٹیشن نہیں بھیجا گیا. کئی سگنل بھیجے ہیں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو 5 نومبر سے لے کر آج کی تاریخ تک 20 جنوری تک انہوں نے اتنی چیزیں حاصل کی ہیں جتنی بائیڈن صاحب 4 سال میں نہیں کر پائے. ٹونی بلکن صاحب غازہ کے مڈل ایسٹ کے چکر لگاتے رہے, 1 سال سے سیز فائر کی باتیں ہوتی رہی, ساتھ اسلحہ بھی دیتے رہے. ڈوئل پالیسی اسٹیبلشمنٹ پیور بیوروکریٹک اور ایکٹیوسٹ مائنڈ سیٹ تھا, اور آج سب چیزوں کا خاتمہ ہوگا. نئی صبح ہے, نئی ڈان ہے, نیا امریکہ ہے, نئی دنیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے چین کے پریزیڈنٹ کو دعوت دی, شرکت کی, لیکن برطانیہ کو دعوت نہیں دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کینیڈا کو دعوت نہیں دی جو اتحادی ہیں امریکہ کے. دیکھیں, برطانیہ کو اور کینیڈا کو اس کی انویٹیشن نہ دینا صرف اس چیز کا اندیہ ہے کہ وہاں پہ فار لیفٹ کی جو رجیم ہے ان کی ہے, اور دے آر ناٹ ان گڈ ٹرمز ود ڈونلڈ ٹرمپ. ہمیشہ کریٹیسائز کرتے رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کے اندر بھی اس وقت وہاں پہ جو ان کی گورنمنٹ ہے دے آر ان ایشوز, بلکہ ٹروڈو صاحب تو ریزائن کر چکے ہیں. رہی بات چائنا کی, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ابھی ایڈجسٹ کریں گے, ٹون سیٹ اپ ہوگی. وہاں سے وائس پریزیڈنٹ ان کے آ رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ 1874 کے بعد ہوا ہے کہ انٹرنیشنل جو پرسنالٹیز ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹیپیکل سٹائل ہے نیگوشیشن. ان کی جو بک ہے آرٹ آف ڈیل, اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ نیگوشیٹ کرنے سے پہلے ایک وہ شیک اپ کرتے ہیں چیزوں کو, اپنی ٹرمز پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں, اور یہ بالکل پوری دنیا کو انہوں نے شیک اپ کیا ہے. اب آفٹر 20 جنوری کے میرے خیال میں چیزیں آہستہ آہستہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن یورپ از ان بگ ٹربل, یوکیز اکانومی از ان بگ ٹربل, کینیڈاز اکانومی از بگ ٹربل. طاہر صاحب, آج میں وہ جو ریلی وکٹری ریلی تھی اس میں ان کا سن رہا تھا گفتگو. انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ جو سپورٹس ویمن سپورٹس ہے اس میں مرد جو ہوتے ہیں ان کو میں ختم کروں گا, بند کروں گا, ٹرانسجینڈر خواتین کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایک تو یہ سوال ہے کہ یہ کیا اس وقت امریکہ کا پاپولر ایشو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ کلنٹن صاحب نے یہ کہا تھا جن لوگوں کو فوج سے نکالا گیا تھا, لیزبین اور گے بش نے نکالے تھے, میں ان کو بحال کروں گا, وہ نہیں کر پائے تھے. تو کیا یہ کام کر پائیں گے ٹرمپ؟
देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ना सिर्फ 2016 की कैंपेन में ट्रैवल करता रहा हूं, बल्कि इस दफा भी ट्रैवल करता रहा हूं। जहां रैलीज होती थी, एक बड़ी पॉपुलर मूवी चलाई जाती थी जिसके अंदर बताया जाता था कि रशिया और दूसरे मुल्कों के अंदर फौज में भर्तियां किस तरह की जाती हैं या उनकी ट्रेनिंग किस तरह की जाती है, वर्सेस अमेरिकन आर्मी के अंदर किस तरह का कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। जिस वो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, डोंट आस्क डोंट टेल, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के सबसे बड़ा इशू ये है, नंबर 1, एक तो पेंटागन डीमोरलाइज्ड है और इन्हीं वजूहात की वजह से डीमोरलाइज्ड है। 2 एजेंडा, एक तो एलबीजीटी कम्युनिटी को प्रमोट किया गया आर्मी के अंदर और स्कूलों के अंदर, और दूसरा DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिव, ये दोनों चीजें पॉलिसीज, बल्कि DEI के बारे में तो आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका ने वोट दिया है, एक मैंडेट दिया है, स्विंग स्टेटों ने वोट दिया है कि वो कल्चर जो है उसको हम नहीं चाहते। जिस तरह के रेस्ट रूम्स का इशू है, मर्द औरतों के रेस्ट रूम्स में जा रहे हैं, वॉशरूम्स में जा रहे हैं, और जिस तरीके से इसको मेरिट का हिस्सा बना दिया गया, आपका स्किन कलर और आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज पार्ट ऑफ द मेरिट। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ये कहा है कि आइंदा अमेरिका के अंदर चीजें मेरिट पर होंगी बजाय के बेस्ड ऑन योर स्किन कलर। तारड़ साहब, ये बताइए, ये जो आपने जिक्र किया, फिर वो एक और भी कैंपेन है मैक्सिको में रहो, फिर ये भी कैंपेन है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा, 1-2 जिक्र आपने भी कर दिए हैं। आप नहीं समझते कि जो अमेरिका का एक इमेज है दुनिया भर में कि अमेरिकन्स आर नॉट इगोसेंट्रिक पीपल, ये खुले दिल के लोग हैं, ये सब कौमियतों को, तमाम सोचों को होस्ट करते हैं, तो क्या ये अमरीकी रिवायात के खिलाफ इक़दामात नहीं हैं जो करने जा रहे हैं ट्रंप साहब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ही इज अ ग्रैंड सन ऑफ एन इमिग्रेंट। उनके खुद जो दादा थे वो यहाँ पे आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तरक्की की। मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ। पॉलिसी का डिफरेंस ये है कि हम चाहते ये है कि लोग फ्रंट डोर से आए, दीवार फैलांग कर ना आए। इस वक्त का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि वेनेजुएला के जो गैंग्स हैं, वायलेंट गैंग्स, वो आए, कांगो के गैंग्स हैं और वो लोगों की उंगलियां काट रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। बल्कि बखसूस उन्होंने एक बच्ची और कई बच्चियों का नाम लिया। लिंकन रेली एक कानून बन चुका है। तो वो चाहते हैं पहली फेज के अंदर जो लोग क्रिमिनल हैं, जो कि इस वक्त चार्जेस हैं जिनके ऊपर, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, और उसके बाद दूसरी फेज में जिन लोगों के डेपोटेशन आर्डर इशू हो चुके हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह आप देखें कि आप पाकिस्तान में इस वक्त आपके अफगानी जो प्रॉब्लम बन चुका है, इसी तरह जब बॉर्डर्स कंट्रोल में ना हो तो स्टेट के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं। इस वक्त 13 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, और उनमें मोस्ट ऑफ देम जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। 33 से 35 हजार चाइनीज आ चुके हैं। तो अमेरिका इज ब्रोकन, सिस्टम इज ब्रोकन राइट नाउ, और मेरे ख्याल में यही मैंडेट है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। कौम ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया। अच्छा, माजी में ये तासुर आम रहा है और कोई गलत भी नहीं है कि यूरोप की तरह अमेरिका भी इसराइल का अंधा हिमायती है, और ये जो जंग चली है 1.5 साल, उसकी वजह भी अमेरिकी हथियार थे, अमेरिकी पैसा था। तो अमेरिका में हमने देखा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बाकी जगहों पर, कि इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नौजवान निकले। तो क्या उस अंधी हिमायत में कोई कमी वाक़ई हुई है और ट्रंप नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, और अमेरिका जो हर मामले में इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है, खा वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा हो, बच्चों को ज़िबा कर रहा हो, ख़वातीन को, इसमें कोई कमी आएगी, पॉलिसी नई बनेगी? देखिए, 3 पॉइंटर्स करना चाहूंगा। एक तो अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल इस वक्त ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी के ऊपर जो है का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। एक तो मैंने देखा है कि जनरल अमेरिकन जो है उससे अब बेजार हो चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि बजाय हम इंटरनेशनल जगहों पे पैसा लगाएं, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जाए। पिछले 25 साल में कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना अमेरिका में, कोई नई हाईवे नहीं बनी। लोग ये चाहते हैं कि अब हम गाजा और यूक्रेन को इतने ज्यादा बिलियंस देने की बजाय अपने अमेरिका पे तवज्जो दें। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि 12 साल बराक ओबामा, 8 साल और 4 साल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, सेम पॉलिसी थी। इन्होंने बच्चों के एकेडमिया के ज़हन में ये डाला है। मैंने एक और नोट की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस दफा इलेक्शन में मुसलमानों की इंडोर्समेंट्स अमेरिका के अंदर एक्सेप्ट की है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका है, उन्होंने अपनी तकारीर में कई दफा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। और उसके बाद जो अरब अमेरिकन है इस वक्त, दे आर पार्ट ऑफ द ऑन द किचन टेबल।
तो वादे करके आए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं जंगें रोकूंगा, मैं जंग रोकूंगा, और इस वक्त अमेरिका में समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एन एंटी वार प्रेसिडेंट और जंगों के अहदाफ जो हैं वो टैक्सेशन और टैरिफ के साथ हासिल करेंगे। अच्छा, ये जो टैक्सेशन और टैरिफ है, इसके नतीजे में क्या वाकई इकॉनमी बेहतर होगी? इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगाते हैं, जो सस्ती अशिया अमरीकी अवाम को मिलती हैं चाइना से, दूसरे ममालिक से, जब उसमें कमी वाक़ई होगी तो आपके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे? अवाम क्या इस बात को कबूल करेंगे? देखें, दो चीजें बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रमोट कर रहे थे अपने रैलीज में, और कल भी उन्होंने कैपिटल वन अरीना के अंदर इस चीज का दोबारा इयादा किया है कि मेक इन अमेरिका हायर एन अमेरिकन्स। तो उसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका के अंदर बिजनेस वापस लाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग बिलखसूस, और जाबें क्रिएट की जाएं। दूसरा, उनके पास जो सबसे बड़ा टूल, वो बार बार कहते रहे हैं कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा अपना तेल निकाल के, हम अमेरिका विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट अगेन। तो मेरे ख्याल में टैरिफ का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अमेरिकन इकॉनमी सफर करना शुरू कर जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, लेकिन टैरिफ को इतना खुले सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद करेंसी से मुतालिक भी बात करेंगे, वो भी उनके जो अज़ाइम है उसमें सामने बात आ रही है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब भी वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, हमारे वज़ीर दाखिला। बिलावल भुट्टो साहब भी अमेरिका में हैं। क्या ये दोनों शख्सियात शिरकत कर रही हैं आज तकरीब हल्फ बर्दारी में? और क्या वजह है, एक सेकंड, और क्या वजह है कि हमारे सदर वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है? देखिए, इस वक्त जो ज्यादातर जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं, ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, ये शायद पर्सनल लेवल पे किसी इनविटेशन पर आए होंगे। मैंने भी ये सुना है कि दोनों शख्सियात ये वॉशिंगटन डीसी में आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ ये बताऊंगा कि चेंजेस हो रही हैं मुसलसल। जो वेन्यू के अंदर चेंजेस, पहले बाहर था, अब अंदर चले गए हैं, लोगों की तादाद कम कर दी गई है, रोटंडा के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑफिशियल कैपेसिटी में आए हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई बिलीव दे केम फ्रॉम कैंपेन्स और पर्सनल इन्विटेशन, मेरे ख्याल। अच्छा, ये फरमाएं कि बाइडन के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक सर्दमहरी रही, और हमारे एक वज़ीर आज़म को तो ये गिला रहा कि बाइडन ने उनको फ़ोन भी नहीं किया। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म सदर से बात करूँगा। अब ट्रंप के आने से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जिस तरह ट्रंप साहब के पिछले दौर में थे उसी तरह खुशगवार होंगे, अच्छे होंगे, या सदमहरी का शिकार रहेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि चूँकि सी पैक के हवाले से रिजर्वेशन है अमेरिका की, तो इसी बुनियाद पर हमें चीन के साथ खड़ा किया जाता है। देखिए, इसके 3 जवाब होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बराक हुसैन ओबामा 8 साल और 4 साल उन्हीं के पीरियड की एक्सटेंशन, उन्होंने अपने सारे एग्स जो थे वो भारत की तरफ डाल दिए थे एंटी चाइना होने की वजह से, और पाकिस्तान को मुसलसल इग्नोर करते रहे वो। और फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर ये था कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय डायस्पोरा है, जो टेक्नोक्रेट है, उनका इन्फ्लुएंस भी था। अल्टीमेटली पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ डिफरेंट लीडर। इन्होंने पिछली दफा भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, और जब भी व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सदर होता है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उनके बेहतर होते हैं, क्योंकि पेंटागन उनका मेन फोकस होता है, फॉरेन पॉलिसी एक मेन फोकस होता है। आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग, उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। आपका बॉर्डर चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ होना, इट्स अ फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अल्टीमेटली, कल उन्होंने अब तालिबान का जिक्र किया है, तो जाहिर है पाकिस्तान इज वेरी नेक्स्ट टू तालिबान, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान इज यूनिक।
हालांकि आजकल आपके हालात ठीक नहीं है उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और एक इंडिया है, एक इशारा आपके पास आ चुका है पहले ही कि आपके रिलेशनशिप आज भी ठीक है अमेरिका के साथ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से $20 बिलियन की कमिटमेंट जो है वो इस चीज को सिग्निफाई करती है कि आज भी आपके स्टेट के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ दे आर इन अ गुड स्टैंडिंग। जी, जो आपने नहीं, ये जो क्वाड एक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, इन तीनों को दावतनामे दिए गए और वज़राए ख़ारजा उनके शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो इग्नोर किया गया। तो इसका मतलब है कि ट्रंप दौर में भी भारत की ज़्यादा अहमियत होगी और भारत का डायस्पोरा और भारत की जो लॉबिंग फर्म्स होंगी वो ज़्यादा ताकतवर नज़र आएंगी अमेरिका में हमें। बिल्कुल, आप इसमें ठीक कह रहे हैं। बल्कि आज भी अगर देखा जाए तो कैबिनेट के अंदर जो भारत की प्रेजेंस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त अगर देखा जाए तो विवेक रामास्वामी है, काश पटेल है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की वाइफ जो है उषा पटेल है, फिर उसके बाद हरमीत ढिल्लों है। दे आर की प्लेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका अल्टीमेटली भारत को फायदा होगा। वर्सेस अफसोस के साथ कहूंगा हमारा डायस्पोरा यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ आए। अफसोस के साथ है, इट्स अ सेटबैक। लेकिन उसमें जाहिर है फिर जब आप इस तरह करेंगे तो उसमें यही होगा। आज पाकिस्तान अमेरिका के अंदर एक कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है जो पाकिस्तानी मिजाज हो। यहाँ पे इथियोपियन है, सोमालियन है, और आप देखेंगे आगे जल्दी बंगाली कांग्रेसमैन को बन जाएगा। अफसोस के साथ हमारे यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हैं और कोई सियासी इंटीग्रेशन का कोई इरादा ही नहीं उनका नजर आता। अच्छा, आपने एक सेकंड, ये जो आज रैली में उन्होंने ऐलान किया कि जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर के कत्ल जो हुए हैं उन रिपोर्ट्स को हम आम करेंगे, तो ये कोई वहाँ का पॉपुलर इशू है या ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालने के लिए है? देखिए, दबाव, दोनों चीजें हैं। दबाव डालने के लिए भी किया जा रहा है और दूसरा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। दो मिसालें पेश करना चाहूंगा। एक तो काश पटेल साहब ने कहा था कि वो पहले दिन आते ही पहला साइन करेंगे कि FBI बिल्डिंग को म्यूजियम बना दिया जाएगा, और उसके पीछे वजह यह है कि PTI और FBI और उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसको सीरियस तरीके से वेपनाइज किया जा रहा है मुसलसल पिछले 12 साल से। वर्जीनिया स्टेट यहां से दूर नहीं है, वहां पे पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग्स में FBI जाके पेरेंट्स को अरेस्ट करती रही और फिर उनके नाम टेररिस्ट लिस्टों पे डालती रही। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि डीप स्टेट और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट किन हालात में जा रही है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द मैंडेट। एट द सेम टाइम लोग बेजार हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि आज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं 50,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट फारिग किए जाएंगे। इस वक्त पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इनके सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं सारे परेशान हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। नहीं, ये 50,000 ब्यूरोक्रेट आज ही फारिग कर दिए जाएंगे या एलन मस्क जो वो डॉज जो है उसकी मीटिंग्स होंगी, तहकीकात होंगी और उसके बाद किया जाएगा? यहाँ वाशिंगटन DC के अंदर चैटर चल रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें 50,000 ब्यूरोक्रेट दे आर ऑन द लिस्ट, आदर 50,000 या कुछ, लेकिन ये कि खबरों में भी चल रहा है कि काफी नंबर्स जो है ब्यूरोक्रेट्स के आज पहले दिन ही फारिग किए जाएंगे। सही है। अच्छा साजिद साहब, आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की है, एलन मस्क साहब का भी आपने जिक्र किया। वो तो इवन जो बरतानिया का इशू है ग्रूमिंग गैंग का, उस पर क्रिस स्टारमर के इस्तीफे की बात भी कर रहे हैं। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ भी मुतासर हो रहा है। अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ठीक है, PTI के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लॉबिंग की गई, लेकिन अल्टीमेट पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं या पाकिस्तान का जो मफाद है उसके लिए ये पाकिस्तानी डायस्पोरा, देन पाकिस्तान की वहाँ पे जो सफारतकार हैं उनको क्या कमी है? कमी उनके पास किस चीज़ की है? वसाइल की कमी है, अप्रोच नहीं है, संजीदगी नहीं है? डायस्पोरा का लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट ही मौजूद नहीं है। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमारी सेकंड जनरेशन भी लगता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा खुद लड़का यहाँ पे, ही इज अ लॉयर, मैं उसकी बड़ी मिस्टर पॉम्पियो के साथ काम भी करता रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे पाकिस्तानी नॉट इंटरेस्टेड इन। मैं मुसलसल ये क्वेश्चन करता हूं कि क्यों हमारी कम्युनिटी में से विवेक रामास्वामी, काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहे, क्या वजह है? लेकिन इसका कोई बहुत गंभीर आंसर है। मैं खुद कासर हूं इसको समझने से। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट तक आप हर शहर के अंदर, अमेरिका के हर शहर के अंदर हर सियासी पार्टी के 2-2 ग्रुप हैं और एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। हमारा लोग ये समझते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सियासत करनी है, प्रैक्टिकल उसका कोई कुछ भी नहीं करना। ना वोटिंग करते हैं,
अमेरिका के अंदर सियासत दो चीजों का नाम है, या वोट्स है या फिर फंड रेजिंग है, और हमारी कम्युनिटी दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत की तरफ से मजीद आज जिस तरीके से जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कृष्णा को हायर किया है, मिस्टर कृष्णा भारत से जो भारत निजाद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के एडवाइजर होंगे वो, और इसी तरह देखें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और सारे के सारे जो है भारतीय हैं क्या। और हमारे बच्चे जो है वो इटली के पास समुद्रों में डूबते जा रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन किसी ने आज तक उस पर लबकुशाई नहीं की। ये इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये 50,000 का जो आपने जिक्र किया है, वैसे तो शोहरत एलन मस्क की यही है कि वो कहता है कि जी निकालो इदारे, थोड़े लोगों से ज़्यादा बेहतर काम लिया जा सकता है। ये 50,000 लोग अगर निकाले जाएंगे तो इसका कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी रियासत पे, या उसके नतीजे में कोई रिएक्शन नहीं आएगा? दो जवाब उसके मैं देना चाहूंगा। आज भी देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के 90% एम्प्लॉइज दे आर वर्क फ्रॉम होम, वो घरों में बैठ के काम करते हैं, 2-2 जॉबें करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस वक्त भी आप अगर देखें तो वॉशिंगटन डीसी की सारे फेडरल ऑफिसेज दे आर ऑलमोस्ट शट डाउन। तो यहां से उन्होंने अंदाजा लगाया है कि अगर घरों में बैठ के कर सकते हैं तो वी कैन इंप्रूव इट। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए इसका रिएक्शन होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपके वक्त साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।